اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنوں سے دوری بھی ایک آزمائش ہے نا، جن کی اپنے دور ہیں یا جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، یہ میری باتیں سن رہے ہیں، اگر وہ خود اپنوں سے دور ہیں تو یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں جن کو دور، ان کے لیے بھی، چاہے وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی۔ پردیس میں زندگی آسان نہیں۔ اپنا ملک بہت پیارا ہوتا جب وہ اسلامی ملک ہو، خصوصاً جہاں پہ اسلام ہو، جہاں پہ آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی چیز کی پابندی نہ ہو، سہولت ہی سہولت۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پھر دیر غیر میں چلے جانا، حالات ایسے آ جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے، سب کو جانا پڑتا ہے۔ تو سب کو تو نہیں جانا پڑتا، لیکن سب کو پریشانی ہوتی ہے جب وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جاتے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جاتے۔ اور پھر خاص کر جب آپ پاکستان کو چھوڑ کے جائیں اور کسی دوسرے ملک میں جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہ ہو، میں کہتی ہوں پاکستان میں کم از کم اسلام تو ہے، الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں، آس پاس آپ کو سب مسلمان ہی تو دکھتے ہیں۔ جب اذانوں کی آواز آتی ہے نا، بہت سی اذانوں کی آواز ایٹ اے ٹائم آ رہی ہوتی ہے، یقین کریے بہت بڑی نعمت۔ یہ آپ نعمت ان سے پوچھیں جو پردیس میں ہیں، جہاں پہ مسجدیں نہیں، جہاں پہ اذانوں کی آوازیں نہیں، یا جہاں پہ پابندیاں ہیں، جو قید ہیں کسی طرح بھی ہوں، جہاں پہ کوئی اور قوم ان پہ مسلط ہے، تو آپ کو اپنے ملک کی اور اپنے مسلمان ہونے کی اور یہاں پہ اسلام کے ہونے کی جو قدر محسوس ہوگی شاید ہی کوئی کر سکے۔ اور خاص کر وہ بھائی، وہ بیٹے، وہ باپ جو ایسے ملکوں میں ہیں جہاں پہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہاں پر دوسرے مذہب والے ہیں، غیر مذہب والے ہیں، اور جہاں پہ پھر اوپر سے یہ کہ جہاں پہ شدید ٹھنڈ پڑتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا، جب گرمیاں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس علاقے میں برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈ ہے، اس ملک میں یہ لیکن جہاں پہ پڑتی ہے ان سے پوچھیں، زندگی منجمد ہو جاتی، سب کچھ سہولیات ان کی بہت اچھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک تو اپنوں سے دوری، ایک تو اپنے ملک سے دوری، اور پھر محنت کرنا، اور پھر یخ ہواؤں میں، یخ اس میں ماحول میں، موسموں میں محنت کرنا، مزدوری کرنا، مشکل تو نہیں تو بے انتہا مشکل، کم مشکل نہیں۔ تو اس لیے اور وہاں پہ بھی جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، زیادہ تر وہ اسلامی ممالک ہیں، تو اس لیے وہاں پہ یہ سکون تو ہے کہ اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، اسلامی مملکت ہے، تو آپ کو بہت سی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بلیسنگ ہے کہ میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ یہ ایک بھائی ہیں جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ شدت کی ٹھنڈ پڑتی ہے، مطلب وہاں پہ گرمی پڑتی ہی نہیں ہے، یوں کر لیں۔ ایک ہوتا ہے موسم معتدل ہو جاتا ہے، جو ہم جن کو کہتے ہیں کہ ہماری سردیاں ہیں تو ان کے معتدل موسم ہے، نہیں، ان کا وہ بھی نہیں ہوتا، شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، سارا سال برف باری ہوتی ہے، اور کبھی رک بھی جاتی ہے، یہ بھی نہیں، لیکن ہوتی ہے، موسم ان کا ایسے ہی رہتا ہے۔ تو یہ بھائی الحمدللہ درود کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ایک صیغہ ہے جو ان کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، مطلب اس کے اوپر دل جما دیا، پھر انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، بس اسی کو پکڑا ہوا ہے، تھامے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو یورپ کے اس میں ہے، ملک میں، تو یہ انہوں نے بہت پہلے مجھے اپنا یہ مشاہدہ بتایا تھا، میں نے تو کسی نے، تو مجھے اب یاد آیا، اس دن سردی بہت لگ رہی تھی، تو یہاں پہ بہت سخت لہر چلی ہوئی ہے، شدت کی لہر چلی ہوئی ہے سردی کی، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کون سے اس جگہ پہ جو ہے آپ کو سکون ملے گا، مطلب تھوڑی سی
ٹھنڈک سے نجات ملے گی، راحت ملے گی. آج کل بہت شدید سردی ہے، پھر یخ بستہ ہوائیں بھی ساتھ میں چل رہی ہیں، بارش وغیرہ ہو جاتی لیکن اس طرح نہیں ہو پا رہی، تو نزور کم ہو جاتا ہے بارش کے بعد تھوڑا. تو میں اس دن سوچ رہی تھی اور مجھے بہت شدید قسم کی سردی لگ رہی تھی، مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے یاد دلا دیتے. تو ان کا مشاہدہ ایک دم سے یاد آیا، اور پھر جو اس مشاہدے کا رزلٹ تھا تو میں نے وہی کرنا شروع کیا. میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی. وہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ کبھی آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ باہر نکلتے وقت خوب ان کے خاص گرم کپڑے ہوتے ہیں وہاں کے لیے ظاہر ڈیزائن کیے ہوئے، جہاں پہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے جو ہے سردی پڑتی ہو، شدت کی پڑتی ہو، تو ان کو اپنے پریکاشنز لینے پڑتے ہیں، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے باہر نکلتے ہوئے. جو احتیاطیں ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں، تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، تبھی بچت ہوتی ہے. اس کے باوجود کہ بہت زیادہ سہولیات ہیں، سب کچھ ہے، اور سینٹرل ہیٹڈ علاقے ہیں سارے، جو جتنے بند ہیں، جو ان کی ہیں، جو مواصلات کا ہے جو نظام ہے، یا ان کے مالز وغیرہ ہیں، گھر ہیں یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں، آفیسز وغیرہ سب سینٹرل ہیٹڈ ہیں. لیکن باہر تو نکلنا پڑتا ہے نا، تھوڑا تو کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا پیدل چل کر، تھوڑا سا چند قدم ہی چل کر جانا پڑتا ہے گروسری میں، یا بہت قریب ہوتی ہے. تو ان کا بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے موسم ایسے ہی کہ ہم ان کو ایک احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم ذرا تھوڑا سا کھل جاتا ہے، مطلب برف نہیں ہو رہی، برفباری نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہوائیں نہیں چل رہی ہوتی، تو اتنا ہوتا ہے کہ ہم جیکٹ اور نیچے تھوڑا سا وارم ویسٹ وغیرہ لے کے تو ہم نکل آتے ہیں. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ دکھ رہا ہوتا ہے موسم، لیکن اس میں بھی کبھی کبھی بد احتیاطی ہو جائے تو خیر نہیں ہوتی، بیمار ہونا تو یقینی ہوتا ہے. یہ کہتی ہے کہ اس دن بھی ایسا ہی موسم تھا کہ لگ رہا تھا کہ موسم اس طرح ہی چلے گا، اس طرح ٹیمپریچر چلے گا کہ گزارا ہو جائے گا ایک اس سے جو میں نے پہنی ہوئی جیکٹ. اور میں چند ایک پارکس کو کراس کر کے ہی گروسری تھی، تو وہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز لینے گیا، ختم ہو گئی تھی گھر میں. تو کہتے کہ میں جیسی باہر نکلا، کہتے یقین جانے اس پارک کے درمیان سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا راستہ تھا، شارٹ کٹ تھا، تو میں نے کہا یہیں سے چلے جاتا ہوں، مطلب اتنی سردی ہوتی ہے کہ تو چند قدم بچ جائیں گے میرے. میں نے روٹین میں ایک جیکٹ لی اور پہنی اور ٹوپی جو بھی ان کا ہوتا ہے سر کو کور کرنے کے لیے باہر نکلا. اور میں پارک کے بیچ میں پہنچا ہوں تو ایک دم سے ایسی شدید ہوائیں چلنی شروع ہوئی، اور ایسی شدید ہوائیں چلنی شروع ہوئی کہ کہتے ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ میں نے دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، پارک میں کوئی بھی نہیں تھا. ایسے ہو کا عالم تھا، وقت ہی ایسا تھا کہ بہت زیادہ صبح تھی. اور کہتے کہ میں نکلا ہوں کسی چیز کے بریڈ کا ختم ہو گئی تھی، چاہے جو کچھ بھی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، اور ایسی شدید ہوا کہ میں بینچ کے قریب پہنچا، اب مجھ سے آگے چلا ہی نہ جائے کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں آگے. اور یا تو میں واپس مڑ کے بھی نہیں جا پا رہا کہ اپنے گھر کی طرف جاؤں، تھوڑا سا مجھے سکون ملے، اور پھر میں اپنے وہ تمام تر احتیاطی تدابیر وہ لے کے تو پھر نکلوں. مطلب نہ آگے جا پا رہا ہوں نہ پیچھے جا پا رہا ہوں. میں وہی بینچ پہ بیٹھ گیا اور ایسے کامنا شروع ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ بس اب منجمد، اب تو گیا، اب تو یہ خون گیا میرے جسم میں، منجمد ہوگا، اور میری ابھی ادھر ہی موت ہو جائے گی، اور میں اسی طرح اکڑا ہوا بیٹھا ہوں گا بینچ پہ. اور جب کوئی آئے گا گزرے گا تو اس کو پتہ لگے گا، اگر برف ہوگی تو وہ بھی مجھ پہ پڑنی شروع ہوگی. مطلب اس طرح کی فیلنگز ان کے آنی شروع ہو گئی. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اچانک سے میرے جو بینچ تھا اس کے پیچھے سے کوئی شخص آیا، اسی ملک کا رہنے باشندہ، انگلش بول رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا. ایک دم سے آ کے اس نے مجھے انگریزی زبان میں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس مصیبت میں تم نے درود پڑھنا کیوں چھوڑ دیا، کیا بھول گئے کہ وہ ہر مسئلے کا حل ہے. کہتے یہ انگلش میں اسی جگہ کا باشندہ، اس کی شکل تھی. اس نے جب مجھے یہ کہا، میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، کہتے اس میں عجیب سی چمک تھی، اور پھر مجھے ایک دم سے احساس ہوا، اور میں نے ادھر ہی بیٹھ کے، کہتے میں تھوڑی جلدی اور ذرا تیز آواز میں درود پڑھنا شروع کیا تاکہ یہ کیفیت مجھ سے اچھا. کہتے یہ شخص جب اس نے یہ کہا اور میں نے درود پڑھنا شروع کیا، جب میں نے دوبارہ سر اٹھایا تو کچھ بھی نہیں.
تو میں نے دائیں بائیں ہر جگہ دیکھا کہ کہیں سے تو مجھے دکھ جائے کہ تو اس دوران برفباری کی ابتدا ہونے والی تھی کہ کہیں تو دکھ جائے کہ تو پھر میں درود تیزی سے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ میں ذرا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا کہ میری خود کو مجھے آواز سنائی دے اور تیز تیز پڑھنا شروع کیا. کہتے یقین جانے چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اندر خون دوڑ رہا ہے، گرمائش، ایک دم خون دوڑ رہا ہے، میرے جسم میں ایک گرمائش سی پیدا ہوئی. کہتے میں جلدی اٹھا اور بھاگ کے گروسری کی طرف یا یہ اس وقت میں اس کے سے مجھے اب یہ فکس یاد نہیں ہے بات کہ وہ گھر کی طرف واپس مڑے یا گروسری کی طرف مڑے. میرا خیال گھر کی طرف مڑے تھے، ہاں گھر کی طرف واپس مڑے کہ میں اور جلدی پہنچوں گھر کی طرف، تھوڑا سی گرمائش لوں تو پھر اس کے بعد میں باہر نکلوں اپنے تمام وہ جیکٹس وغیرہ پہن کے. تو کہتے ہیں کہ اس دوران بھی اس تیز قدم اٹھانے کے دوران بھی میں نے اور تیزی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور گھر تک پہنچتے ہوئے مطلب اتنی جلدی تیزی سے پڑھنا شروع کیا اور خود کو میری آواز سنائی دے رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ 100 دفعہ سے زیادہ ہو چکا تھا. چند قدم تھے، مطلب اتنی جلدی زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور کہتے ہیں کہ پھر بھی اور میں جب گھر پہنچا میں تھوڑے سکون کی حالت میں ہوا تو میں نے کہا یہ کیا تھا، یہ کون تھا؟ یہ تو یہی کا باشندہ تھا. مطلب ان کے چہرے سے، اس کے لہجے سے، اس کے لب و لہجے سے، لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے یا کسی مسلمان ملک کا کوئی مسلمان باشندہ نہیں ہے. اس کے خد و خال سب کچھ یہیں پہ رہ رہے تھے. ان کو 10 سال ہو گئے ہیں، اس وقت 10 سال ہو چکے تھے، اب تو کافی سال ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا تو علم ہے، اتنا تو اندازہ ہے کہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ کوئی مطلب میرے ملک کا یا کسی اسلامی ملک کا باشندہ نہیں تھا جو مجھے درود کے بارے میں بتائے. اس کا جو انداز تھا، لب و لہجہ تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ اسی کا ہے، اسی جگہ کا ہے، لیکن وہ کہاں غائب ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں. پھر وہ مجھے نہیں دکھا، وہ چہرہ مجھے پھر نہیں دکھا کیونکہ وہ بڑا ایک ڈفرنٹ چہرہ تھا. اس کی آنکھیں، اس کے آنکھوں کا رنگ، اس کے چہرے کی چمک کچھ دوسری تھی. تو پھر آپ تلاش کرتے ہیں، کہتے میں کافی عرصے تک تلاش کرتا رہا، بلکہ اب بھی میں جب کہیں پیدل جاتا ہوں، کہیں ادھر جاتا ہوں تو کہتے میں تلاش کرتا رہتا ہوں، ٹرین میں، بس میں، کہیں پہ کہ شاید مجھے دکھ جائے، شاید وہ چہرہ مجھے دکھ جائے، لیکن وہ نہیں دکھا. لیکن سبحان اللہ، میں کہہ رہی ہوں کہ جب مجھے یہ یاد آیا تو میں نے بھی اسی طرح تیز تیز درود پڑھنا شروع کیا. یقین کریں تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری وہ کیفیت ختم ہو گئی، شدید سردی نہیں ختم ہوئی، کیفیت ختم ہو گئی. یہ ہے درود کی برکات، یہ ہے درود کے ثمرات. اس طرح آپ کو درود مدد کرتا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق کو سچ پہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب تم پہ مصائب مشکلات میں تم گھر جاؤ، مصائب مشکلات تم پہ بہت زیادہ ہو جائیں تو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو. یقین ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ آنکھوں کے سامنے بند آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے معجزے دکھاتا ہے، درود کے بتاتا ہے کہ ایک ہی وظیفہ پکڑ لو اور جم جاؤ، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دو. تو چھوڑ دینا اللہ پر، رکھیں بھروسہ. سبحان اللہ. دیکھیے جہاں پہ آپ کو جس چیز کی اشد ضرورت ہوگی، اللہ آپ کو درود کی کثرت کے صدقے ادھر سے ہی مدد کرے گا. چھوٹی چھوٹی پرابلمز چھوڑ دیں، وہ تو ایویں ہی حل ہوتی جاتی. تو ایمان رکھیں، مضبوط رکھیں، درود کی شریف کی کثرت کریں. بس یہ موضوع کا انتظار مت کریں. جب آپ کو ضرورت ہوگی، جس طرح ضرورت ہوگی آپ کی مدد کر دی جائے گی، ہوتی ہے. ہم اس کے ثبوت ہیں جیتے جاگتے جب تک زندگی ہے. ہمیں ایسے ایسے واقعات خود ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے، کسی اور کے بھی آتے ہیں کہ انسان، میرے تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے جب یہ اس واقعے کو ان کی اس مشاہدے کو سوچا، یہ کئی سال پہلے انہوں نے سنایا تھا، تو میرا ایک دم سے تو درود شریف تو میری زبان سے تیزی سے ظاہر ہوا. حالانکہ اس وقت میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں درود پڑھ رہی تھی، لیکن وہ کثرت جو ہوتی ہے نا تیزی سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے سے پڑھنا شروع کیا، میں نے جب اسی طرح پڑھنا شروع کیا تو میری حالت کیفیت بدلی، کیونکہ ایک یقین آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا نا میرے ذہن میں، تو کہیں چھپا ہوا یہ واقعہ ہے، کہیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے.
میں نے یہ سنا تھا، انہوں نے سنایا تھا ہمیں. کتنے سال ہو گئے، اب تو وہ بوڑھے بھی ہو گئے. مطلب بچپن کے بعد کا زمانہ ہی تھا، جوانی ہی تھی، تو اب تو وہ بوڑھے بھی ہو گئے جنہوں نے ہمیں سنایا تھا. اور مجھے اب یاد آیا، کیونکہ مجھے ضرورت اس وقت تھی. اس وقت تو جو مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی، مجھے حل نہیں مل رہا تھا. میں سب کچھ چڑھا چکی، سب کچھ احتیاطی تدابیر کر چکی، پھر بھی میری سردی نہیں جا رہی. اس وقت ضرورت پڑی تو مجھے بتایا گیا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان. ایسی ہی مدد ہوتی ہے، ایسی ہی مدد ہوتی ہے. آپ اللہ پہ یقین رکھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر، ان کی نظر کرم پر، ان کی دعاؤں پر مضبوط ایمان رکھیں کہ نہیں جاتی ضائع. میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. وہ آپ کے دعا گو ہیں جب آپ ان کے لیے دعا گو. وہ تو ویسے بھی ہیں، قربان جاؤں ان پر. لیکن جب آپ ظاہر ہے بہت بڑے قدردان ہیں اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کا نام لے رہے ہیں، کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو درود کی اس نعمت کو، کثرت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. مسائل حل ہوں گے، ہو جاتے ہیں. جس وقت جو وقت مقرر ہوگا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دلی راحت و سکون عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کر سکیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.